بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال یہ ہے، عام طور پر کئی لوگ معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ جیسے فلاں کام ہے، فلاں مصروفیت ہے، پہلے اس کو کر لیں گے، بعد میں نماز جو ہے قضا ادا کر لیں گے۔ اور کئی لوگ جو ہے کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے مغرب عشاء کی نماز ملا کر ادا کر لیتے ہیں، یا ظہر عصر کی نماز ملا کر ادا کر لیتے ہیں، یا کئی لوگ شادی بیاہ کی تقریبات کی وجہ سے اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بعد میں جو ہے نماز ملا کر ادا کر لیتے ہیں۔ گھروں میں کئی گھریلو خواتین جو ہے چھوٹے بچے ان کے ہوتے ہیں، بار بار لباس تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی دو نمازیں، تین نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے ادا کر لیتی ہیں۔ تو کیا اس طرح نماز پڑھنے سے ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم نماز کو تاخیر کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز قضا ادا کر لے رہے ہیں، ہماری نماز ہو جا رہی ہے، تو یہ غلط تصور ہے۔ نماز ہماری ادا نہیں ہوگی۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 103 میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں۔ پہلی بات نماز فرض ہے، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ تو نماز بھی پڑھنا ہے اور مقررہ وقت پر ہم کو نماز جو ہے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ فی اول وقتہا۔ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ عمل اللہ کے نزدیک افضل عمل ہے۔ جب نماز فرض ہوئی، معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دن تک جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی۔ پہلے دن اول وقت میں نماز جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، نمازوں کے اوقات ان دونوں کے درمیان ہیں، یعنی نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نماز کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کہ جب بالکل سورج نکل کر جب بالکل سر پر آتا ہے، اس کے بعد غروب کی طرف جب ڈھلنے لگتا ہے تب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب تک ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو۔ اب یہاں پر ہم غور و فکر کریں، ایک مسلمان اگر وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ مثلاً مثال کے طور پر 12:15 بجے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، اگر کوئی 11:30 بجے یا 11:45 بجے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو جس طرح وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح وقت کے بعد پڑھنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کو محدود الطرفین، دونوں طرف سے محدود کر دیا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ جیسے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے یا پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بعد میں پڑھنے سے بھی نماز نہیں ہوتی، الا یہ کہ اگر عذر ہے تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے اگر کوئی سو جائے، نیند اس کو لگ گئی، نماز کا وقت چلا گیا، یا اسی طرح کسی کام میں مشغول تھا، بھول گیا، اذان وغیرہ بھی سنائی نہیں دی، فوراً اس کو یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جو ہے نماز جو ہے ادا کر لی۔ تو آج جو معاشرے میں جو رواج چل پڑا ہے یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، نماز ہماری نہیں ہوئی۔ جنگ کے میدان میں، جنگ کی حالت میں بھی جو ہے معاف نہیں کیا گیا نماز کو۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، غزوہ خندق کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنے زیادہ مصروف تھے کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے نکل گیا۔ بڑی تکلیف ہے، حالانکہ جنگ کے میدان میں ہیں اللہ کے رسول اور صحابہ، کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر جو ہے جنگ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، وہ نبی کہ طائف میں جن کو مارا گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کبھی اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نہیں نکالے۔ نبی کہ جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، آپ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل جاتے ہیں، جس میں جو الفاظ ہے شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان لوگوں نے عصر کی نماز سے ہم کو مشغول رکھا، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ نمازوں میں سے ایک نماز ہے صلاۃ الخوف، کہ جنگ کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، سواری جماعت کے ساتھ پیدل جس طرح پڑھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ جنگ کی حالت میں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جنگ چل رہی ہے اسلام کی خاطر، کہ بعد میں آپ نماز ادا کریں، نہیں، جنگ کی حالت میں بھی جب نماز کا وقت ہو جائے، جیسے نماز ادا کر سکتے ہو، جماعت کے ساتھ تنہا ادا کر سکتے ہو، سواری پر ادا کر سکتے ہو، پیدل ادا کر سکتے ہو، جیسے ادا کرو، لیکن وقت پر تم کو نماز ادا کرنا ہے۔ تو آج کل یہ جو تصور چل پڑا ہے کہ فلاں کام کر لیں گے، بعد میں جو ہے ہم نماز ادا کر لیں گے، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں توجہ دینا ضروری ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہے، آپ کی سیرت ہم کو کیا بتاتی ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی، برابر وقت پر نماز کی پابندی اللہ کے رسول نے۔ ہم یہ اگر سمجھیں کہ میں سکول سے جا کر بعد میں فلاں کام کر لوں گا، بعد میں جا کر نماز ادا کروں، نہیں ہوگی نماز ہماری، کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی قرآن اور حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ کا صاف طور پر فرمان ہے کہ نماز فرض ہے مومنوں پر مقررہ اوقات میں، تو اس لیے نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، وقت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اللہ نے محدود کر دیا کہ فلاں وقت سے جو ہے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، فلاں وقت ختم ہوتا ہے۔ جس طرح ہم وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح وقت کے بعد بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔